السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، یہ سورہ توبہ کا 8واں رکوع ہے۔ اس کی پہلی آیت نمبر 60 سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ بے شک صدقات یعنی زکوٰۃ للفقراء والمساکین، وہ فقراء کے لیے ہے اور مسکینوں کے لیے ہے، والعاملین علیہا، اور جو اس پر عامل مقرر کیے جاتے ہیں ان کے لیے ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور نامسلموں کی دلجوئی کے لیے، اور وفی الرقاب، اور جو قیدی ہے، والغارمین، اور قرضدار، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل، اور مسافر کا، فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، اور یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو چونکہ آج ماہ مبارک رمضان المبارک کے 18 تاریخ ہے، 18 رمضان ہے، اور عموماً زکوٰۃ مسلمان اس ماہ مبارک میں اور بالخصوص آخری ایام میں نکالتے، ویسے تو پورے رمضان میں نکالتے، بہت سے لوگ آخری ایام میں زکوٰۃ نکالتے، اور یوں تو زکوٰۃ سال بھر میں کسی بھی وقت ادا کر سکتے، لیکن رمضان میں زیادہ اس کی فضیلت ہے اور زیادہ اجر و ثواب ہے، اس مناسبت سے لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا یہ طریقہ ہے کہ جس کے پاس 52 تولے چاندی ہو اور 2.5 تولے سونا ہو، یا اس کے مقدار میں رقم ہو، اس کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ کا اہتمام کیے صحابہ کرام، کیونکہ اسلام کے جو فرائض ہیں اس میں زکوٰۃ بھی ایک فرض ہے جو مالدار مسلمانوں کے لیے بہر صورت ادا کرنا ہے۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج اور زکوٰۃ یہ فرائض میں سے ہیں۔ تو حج اور زکوٰۃ یہ صاحب استطاعت کے لیے ہیں، یعنی جو مالدار ہے اس کے لیے زکوٰۃ واجب ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دینے والا وہ گناہگار ہے، سزا کا موجب ہے۔ اور زکوٰۃ لینا بھی بہت بڑی نیکی ہے، اور زکوٰۃ، آپ کی زکوٰۃ اگر مستحق کے ہاتھ میں جا رہی ہے تو گویا کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہماری جو زکوٰۃ ہے وہ دین کی خدمت کے لیے
اور ضرورت مندوں کے لیے ہماری زکوٰۃ لگے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی تو ایک صحابی بہت مالدار تھے، ان کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجے۔ پہلے تو وہ بہت غربت میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بار بار دعا کراتے تھے کہ اللہ کے رسول میں بہت مفلس ہوں، میرے لیے دعا کیجیے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میری زندگی بہتر نہیں ہے؟ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مال اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، تو فقیری تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفقر فقری والفقر منی، فقیری مجھ سے ہے اور مجھے فقیری پہ فخر ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال و دولت جمع کے نہیں رکھے۔ آخری وقت جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت چراغ میں تیل موجود نہیں تھا، اندھیرے میں لاش مبارک تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جب آخری حالت جانکنی کا عالم تھا تو بار بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے کہ کچھ مال ہے کیا گھر میں ہے تو خیرات کر دو۔ تو ایک حب سیاہ بھی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خیرات کر دیتے تھے، اور کل کی فکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ تو اس لیے اللہ کی راہ میں مال کو لٹانا گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دست غیب بن جاتا کہ اس کی ہر ضرورت کو باہم پہنچا دیتا اللہ پاک۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مثل المومنین کمثل الطیر یرزق اللہ تعالیٰ بغیر وسیلہ، مومن کی مثال ایک پرندے کی طرح ہے، وہ رزق جمع کے نہیں رکھتا، وہ یمن جدید رزق جدید، نیا دن نیا رزق اس کے لیے موجود ہوتا۔ تو وہ صحابی کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کیا میری زندگی بہتر نہیں ہے، تو وہ خاموشی پھر مطالبہ کرے دولت کا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیے، اس کے بعد وہ بہت بڑے مالدار بن گئے، بکریاں پالے اور کثیر تعداد میں بکریاں ہوئے۔ تو مدینے کے قریب لوگ اعتراض کر رہے کہ یہاں پر گندگی ہو رہی ہے، تو وہ دور مدینے کے باہر مضافات میں جنگل میں جا کے بکریوں کا بہت بڑا جو ہے پڑاوا ڈالے۔ تو جب یہ زکوٰۃ فرض ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بھیجے کہ وہ مسجد کو بھی آنا چھوڑ دیے تھے اور زیادہ دینی کاموں میں بھی دلچسپی نہیں لے رہے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجے۔ تو صحابہ اکرام گئے، جانے کے بعد وہ بول رہے کہ یہ کیا ہے، ہمارے سے آپ لوگ پیسہ وصول کر رہے، محنت ہم کرے، اور تم کو ہے نا مطلب اسلام میں اگر 100 بکرے ہے تو 40 بکرے ہے تو ایک بکرا دے دینا۔ اب ایک بکرا دینا بولے تو آدمی کی جان میں لالے پڑ جاتے ہیں، تو 300 بکرے ہے تو سمجھو کہ 6 بکرے دینا، اس سے بڑھ کے دینا، 80 بکروں میں 2 بکرے دینا، 100 کو 2.5 بکرے۔ اب یہ جو ہے ان کے لیے بھاری پڑا۔ اور ایک بات، دولت مند کو پیسہ دینا بہت گرا گزرتا۔ ایک غریب آدمی ہے، دن میں اگر 100-200 روپے کما رہا، اللہ کی راہ میں 50 روپے بھی دے دیتا، مگر کوئی لاکھوں پتی ہے تو انہیں 1000 روپے نہیں دے سکتا، اس کا دل گواہی نہیں دیتا۔ اس لیے مال و دولت کیا کرتی، دل کو تنگ کر دیتی، دل چھوٹا ہو جاتا۔ مولانا سعید بن وحید صاحب مبلغ اسلام، ایک پٹھان صاحب دکان تھی، تو ان کے پاس چندے کے لیے جاتے تھے، تو وہ 10 روپے دیتا تھا زمانے میں، آج سے تقریباً 50 سال پہلے کی بات۔ 10 روپے بہت بڑی بات تھی، 10 روپے دیتا تھا۔ تو وہ دعا کرو پیر صاحب دعا کرو، تو آپ دعا کرتے، اور اس کی دکان بڑی ہو گئی، بڑی جو ہے نا شاپ کھولا۔ تو جب گئے تو 5 روپے دیا، تو بولے ارے کیا ہے پٹھان صاحب، آپ 10 روپے دیتے تھے، کاروبار بڑھ گئے تو بڑھ کے دینا چاہیے، اللہ کی راہ میں آپ
5 روپے دے رہے. تو بولے وہ نہیں پیر صاحب ہم دولت زیادہ ہو گئی تو ہمارا دل چھوٹا ہو گیا بولا. تو پٹھان کیا ہے جو ہے کھل کے بول دیتے, چھپاتے نہیں, جو ہے وہ بول دیتے. تو ہمارے دل جو ہے نا پیسے کی وجہ سے چھوٹا ہو گیا. تو ایسا دولت مند اللہ کی راہ میں پیسہ دینا بولے تو بہت مشکل ہے, بہت بڑی بات ہے. اس لیے آپ فرماتے سعید بن وحی صاحب علیہ السلام, غنی ہو کے دنیا میں مانند عثمان, نہ دل مال و زر سے لگاؤ تو جانے. آپ غنی کے معنی کیا ہے؟ پیسہ رکھ کے پیسے سے بے نیاز ہونا. وہ پیسہ وہ پورا بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا تو دل کو تکلیف نہیں ہونا, اس کو بولتے غنی. اور پیسہ نہیں رکھنے والا غنی نہیں ہوتا. پیسہ رکھ کے پیسے سے بے نیاز. واللہ غنی علی العالمین, اللہ بے نیاز ہے دونوں عالموں سے, حالانکہ دونوں عالم اللہ کے ہیں, یعنی عالمین سے اللہ بے نیاز ہے. تمام عالمین اللہ کی ہے, ملکیت ہے, مگر اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے. ارے بڑا سونے کا پہاڑ ہے, خوش ہو رہا ہے کیا اللہ؟ کوئلے ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے افسردہ غمزدہ ہو رہا, اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے دنیائی دولت سے. ایسا مومن کا جو ہے عمل ہونا چاہیے. مگر وہ صحابی جب زکوٰۃ لینے گئے تو انہوں نے بولے کہ ہاں یہ کیا ہے بھائی, اسلام ٹیکس لے رہے کیا ہمارے سے, قرضہ وصول کر رہے کیا میں قرض ہوں کیا؟ ایسے بات پہلے تو بعد میں آؤ بولے. بعد میں آنے کے بعد یہ باتیں شروع کر دیے. تو آخر وہ زکوٰۃ نہیں دیے, واپس آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آنے کے بعد بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں زکوٰۃ دینے کو پس پیش کر رہے, تردد کر نہیں دے رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اچھا اب وہ لے کے آئے تھے بھی مت لیو بولے. تو آخری ایام میں تو وہ زکوٰۃ لے کے بھی اگر آئے تو نہیں لینا فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, چند دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, اور یہ بات ان تک پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زکوٰۃ نہیں لینا بولے. تو اب وہ مسلمان تو تھے, اب ان کو ہیبت شروع ہو گئی. اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ان کے بکرے آنا مرنا شروع ہو گئے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ مرفیع الحال بن گئے تھے, دولت مند بن گئے تھے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اگر فرمان کا انکار کر دیے تو اب وہ نیچے سے جو ہے وہ گھن لگ گئی. اب وہ مرنے لگے, پریشان ہو گئے. کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا, وہ زکوٰۃ لے کے آئے. یہ زکوٰۃ بولے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں دیا, میرے سے جو ہے نا بہت بڑی غلطی ہوئی, زکوٰۃ لیجئے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ جو زکوٰۃ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیے تو میں کون ہوتا ہوں وہ زکوٰۃ لینے والا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تمہاری زکوٰۃ نہیں لینا. حیران ہو گئے. پھر اس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں لے کے آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی قبول نہیں کرے وہ زکوٰۃ, واپس لے کے چلے گئے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کا انتقال ہو گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی نہیں لیے ان کی زکوٰۃ. تو اللہ کی راہ میں مال دینا کیا ہے؟ خدا کی راہ میں دینا ہے گھر کا بھر لینا. ادھر دیا کہ ادھر داخل خزانہ ہوا. اللہ کی راہ میں دینا گویا کہ خود کا گھر بھر لینا ہے. اور جو جس نیت سے دیتا اللہ تعالیٰ اس کی وہ برکت دے دیتا اس کو. کہ مال کی نیت سے دیا تو مال میں برکت ہو جاتی. روحانیت کی اگر طلب ہے, روحانی جو ہے نا مقامات و درجات کے لیے دیتا تو روحانی مقامات بلند ہوتے. خالی مال کو مال آنا بلکہ نہیں. صحابہ اکرام جو ہے مال جمع کرنے کے لیے مال نہیں دیا اللہ کی راہ میں. صحابہ اکرام جو دولت دیے وہ قرب الہی کے لیے, اللہ کے رسول سے قریب ہونے کے لیے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, صدیق کے معنی کیا ہے؟ صدیق جو ہے یعنی صدقہ کے معنی تصدیق کرنے والا, یعنی اپنا سب کچھ دے دینے والے کو بھی صدیق کرتے ہیں. متصدقین و متصدقات, اس کے معنی کیا کرتے ہیں؟ خیرات دینے والے اور خیرات دینے والیاں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انما الصدقات للفقراء فرمائے. انما الصدقہ, صدقہ بولے تو اردو میں صدقے کے معنی اور ہے, عربی میں اور ہے. اردو میں صدقہ بولے تو اتارا کر کے دینے کو صدقہ بولتے ہیں عموماً, لیکن عربی میں یہ نہیں ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ آیا, خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم تزکیہم بہا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کرا اللہ تعالیٰ کہ ان کے مالوں سے آپ صدقہ لیجئے. صدقہ لیجئے بولے تو جو صدق دل سے, سچے دل سے اللہ کے قربت کے لیے جو پیسہ لائے, مال لائے, وہ لیو. حکم ہو رہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور
अलम यालम अन्नल्लाह हुवा यक़बुलु तौबा अन इबादिही व याख़ुज़ु सदक़ात। अल्लाह ताला फरमा रहे कि अलम यालम, क्या नहीं जानते, अलम यालम अन्नल्लाह हुवा यक़बुलु तौबा व याख़ुज़ु सदक़ात, अल्लाह उनसे सदक़ात लेता है और उनकी तौबा कबूल करता है। ये अमल जो है अल्लाह खुद लेने वाला है। ज़कात या सदक़ा जो है, सदक़ा के माने सच्चे दिल से देना। इसलिए मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है, आप फरमाते कि अहले करम को नाज है तबाए करम नवाज पर, दलक़े गदागरी में तू दस्ते सवाल बन के आ। अहले करम को नाज है तबाए करम नवाज पर, यानी अहले करम बोले तो जो खैरात करने वाला है, सखी है, उसको नाज है। किस पे नाज है? इसको जो सखी बनाया उस पे नाज है। मेरे को तो सखी बनाया, करम करने वाला बनाया, देने वाला, अल्लाह की राह में लुटाने वाला बनाया, तो मेरे को बहुत बड़ा नाज है तेरे ऊपर जो तू मेरे को ऐसा बनाया, राह खुदा में देने वाला। तब इन्हें बोला कि दलक़े गदागरी में तू दस्ते सवाल बन के आ। अल्लाह को बोला कि तू भी एक फ़कीर के हुलिये में तू भी सवाली बन के आ, मैं तेरे को भी देता हूँ। तो वो गोया कि इस आयत की तफसीर है, अलम यालम अन्नल्लाह हुवा यक़बुलु तौबा अन इबादिही व याख़ुज़ु सदक़ात, कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं अपने बंदों से लेने के लिए, सदका यानी जो है ना ज़कात लेने के लिए, या सिद्क़ दिल से जो माल दौलत देते वो लेने के लिए आए। तो अब अल्लाह बोले तो आसमान से उतर के अल्लाह तुम्हारे सामने तो नहीं ठहरता। एक अल्लाह वाले का लेना अल्लाह का लेना है। हाथ है अल्लाह का, बंदे मोमिन का हाथ, गालिब व काराफरी, कारकुशा कारसाज। बंदे का हाथ अल्लाह का हाथ है, और बंदा अल्लाह का हाथ बन के बैत लेता, और बंदा अल्लाह का हाथ बन के दस्तेगिरी भी करता, लोगों की मुश्किल कुशाई भी करता। इस रात से जो लोग नावाकिफ़ है वो फतवेबाजी करते, अरे इंसान इन्हें तो मिट्टी का पुतला है, खाना खाने वाला, गिलाज़त करने वाला, इन्हें कैसा अल्लाह का हाथ होता। इन्हें ज़ाहिरी देख रहे, लेकिन इसके बातिन में अगर देखेंगे तो ये अल्लाह का नूर है, अल्लाह को दिखाने वाला है, अपने वजूद से अल्लाह को दिखाने वाला है। तो इसलिए एक मोमिन जब जो है दस्ते यदुल्ला बन यानी लेके आता, अल्लाह का हाथ बन के आता, तो उसको देना खुदा को देने के ममासिल है। उसके हाथ पे बैत करना अल्लाह के हाथ पे बैत करने के ममासिल है। उसकी सोहबत में बैठना खुदा के फैज़ सोहबत में बैठने के ममासिल है। इसलिए कुरान करीम में आता व तरल मलाइकत हाफ़िन मिन हौलिल अर्श, अल्लाह के अर्श के अतराफ़ जो है ना फरिश्ते घूमेंगे। तो अल्लाह का अर्श क्या है? एक मोमिन का क़ल्ब, क़ुल्बुल मोमिनूना अर्शुल्लाहि ताला, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है। तो इस तरह जो है हमारी दौलत अल्लाह के राह में लगना भी बहुत बड़ी अल्लाह की जो है ना फजीलत, या अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है, जो हमारी दौलत अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के काम के लिए लग जाए। वरना दुनिया के बदतमीज़ कामों में बेहुदा जो है रसूमात में इंसान लाखों करोड़ों की दौलत खर्च कर देता। इसलिए अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के ख़ज़ीनों में। अगर तेरे को दर्द दिल की तमन्ना जो है ना दिली अगर तमन्ना है तो फ़कीरों की खिदमत कर, बादशाहों को भी फ़कीरों की खिदमत की तौफ़ीक़ नहीं होती, नेक बंदों को अल्लाह वालों की तौफ़ीक़ नसीब होती। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे कि इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, सदक़ात यानी सिद्क़ दिल से देना अल्लाह की राह में, दूसरे माने में ज़कात का देना। क्योंकि यहाँ पर इस आयत में 8 मद्दात जो है ना, 8 जो है ना लोगों को देने के अल्लाह ताला पूरे नाम गिनाया इसमें, लिल फ़ुक़राई वल मसाकिन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूब व फिर रिक़ाब व गारिमीन व इब्निस सबील और वफ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। ये 8 जो है ना लोगों को देने का अल्लाह ताला तज़किरा किया इसमें। तो उसमें सबसे पहला क्या है? लिल फ़ुक़रा, फ़कीर को देना। फ़कीर जो है एक तो मोहताज, जो जिसके पास कुछ नहीं होता उसको भी देते लोग, लेकिन यहाँ पर
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الفقر فقری والفقر منی، میں فقیر ہوں فرمائے، مجھے فقیری پہ فخر ہے، خاتم النبیین ہونے پہ فخر نہیں ہے، امام الانبیاء ہونے پہ فخر نہیں ہے، مجھے اگر فخر ہے تو فقیری پہ مجھے فخر ہے۔ فقیری کیا ہے؟ اللہ کے لیے سب کچھ لٹا دینا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے تو بے حساب آپ دولت جمع کر سکتے تھے، لیکن وہ ساری دولت کو لٹا کے فقیر بن کے کھڑے۔ اور حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے جو روحانی انسان فقیر بن کے کھڑا ہوتا اس کے پاس لالچی لوگ جمع نہیں ہوتے، اس کے پاس کیا ہوتی؟ کون سی دولت ہوتی؟ قرآن کی دولت، علم معرفت کی دولت۔ یہ دولت لے کے بیٹھنے والا ظاہرہ دولت جمع نہیں کرتا، کیونکہ ظاہرہ دولت اگر جمع کیا تو لوگ اس جو ہے ظاہرہ دولت کے لالچ میں آتے، معرفت کی لالچ میں یا معرفت کی جو ہے لذت میں یا معرفت کی تڑپ سے نہیں آتے، ظاہرہ دولت کی وجہ سے آتے۔ اس لیے ایک جو ہے سنن ابن ماجہ میں بہت طویل حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی گزرے جو بہت بڑے مالدار تھے اور دیندار، دین کا بھی جذبہ تھا اور مال بھی تھا ان کے پاس۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے عرض کرتے، فرماتے، صحابہ اکرام سے فرماتے کہ وہ کون ہیں؟ تو بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت مالدار صحابی ہیں اور بہت دیندار بھی ہیں، نماز روزہ اس کے سب پابند ہیں، تو کیا ان کی جو ہے کیا معاملات ہیں ان کے؟ تو صحابہ اکرام عرض کرتے کہ اللہ کے رسول وہ اتنا جو ہے لوگ ان کے متاثر ہے کہ کہیں اگر واعظ بیان کرے تو بہت غور سے سنتے ہیں ان کی باتیں، اور اگر کسی کو پیسے وغیرہ دینے کے لیے سفارش کرے کہ ان کو ایک 5,000 دیو 2,000 دیو، کوئی آ کے سفارش کر کے دلانے کے لیے آتے تو فوراً لوگ مان لیتے، ان کے اوپر بھروسہ کر کے قرضہ دے دیتے، اور کہیں وہ رشتہ بھیجے تو فوراً جو لوگ قبول کرتے کیونکہ مالدار ہیں اور دیندار بھی ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی گزرتے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ کون ہے؟ تو صحابہ اکرام عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑے دیندار ہے اور واعظ بیان کرنے والے ہیں، دین سمجھانے والے ہیں، مگر یہ غریب ہے، پیسہ نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ باب الفقر میں جو ہے یہ حدیث آئی، تو یہ غریب ہے، اور لوگ جب انہوں بیان کرتے تو توجہ سے سنتے نہیں، کیا غریب آدمی کھڑا ہے کہ بولے رہا ایسا، کیونکہ جو پیسے والا ہوتا نا کانا تیز کر کے کھڑی کر کے اس کی طرف ہی انہیں اچھی بات بولیں دو، ہوندی بولیں دو، اس کی جو ہے سامنے دکھاوے کے لیے بیٹھ جاتے۔ غریب ہے تو اہمیت نہیں رہتی، تو توجہ سے نہیں سنتے ان کی بات، اور اگر سفارش کرے کہیں پیسے کسی سے دلانے کے لیے تو لوگ اعتماد نہیں کرتے، دیتے نہیں پیسے، اور کہیں رشتہ بھیجتے تو رشتے میں جو ہے قبول نہیں کرتے، رشتہ قبول نہیں کرتے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صحابہ کے تعلق سے سننے کے بعد فرماتے یہ صحابی جو غریب ہے اور وہ جو پہلے گئے ان جیسے روئے زمین پر جتنے ہیں ان سب سے انہوں بہتر ہے فرمایا جو غریب ہے، کیونکہ وہاں پر جو لوگ سن رہے یا رشتہ دے رہے یا سفارش قبول کر رہے تو وہ ان کی دولت کی وجہ سے دے رہے، دولت سے متاثر، ان سے متاثر نہیں ہے۔ فقیر جو ہے علم قرآن کی وجہ سے لوگوں کو اپنے رنگ میں رنگین کرتا، تو اس کے قریب آنے والے متقی لوگ ہوتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انما الصدقات للفقراء، فقیر کو جو ہے تم دولت دو، ان کے حوالے کرو۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام پیسہ لے کے کیا کرے؟ جو زکوٰۃ لا کے دیے یا جو بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نذرانے پیش کیے، تو اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے محل بنائے یا اچھے جو ہے قیمتی کپڑے خریدے، اس سے اسلام پھیلائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی دولت
ایسے نیک انسان کے ہاتھ میں جاتی تو اس سے دین پھیلتا. اسلام پھیلانے کے لیے وہ جو ہے آپ کا مال طلب کرتے. جب جنگ موتا میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک میں جو ہے مال طلب کرے تو صحابہ اکرام گھروں میں سے سارا سامان لا کے دیے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پورا گھر کا مال و درز سب لا کے دیے. کیوں طلب کرے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ رومیوں سے مقابلہ کرنا تھا. اس کے لیے جو ہے وہاں پر 1 لاکھ کی فوج تھی. یہاں صحابہ اکرام مختصر ہے. 30,000 صحابہ اکرام کو جمع کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. 30,000 صحابہ 1 لاکھ کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے اور 1000 کلومیٹر سفر کر کے جا رہے. تو اس وقت جو ہے نا بہت زیادہ مال و دولت کی ضرورت تھی. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں مال اور دولت کو لٹاؤ، تو بے حساب دیا. اور یہ 100 کو 2.5 روپے جو زکوٰۃ کا نظام ہے یہ عام مسلمانوں کے لیے ہے جو سرمایہ دار ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو دینے کا جذبہ رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خمس کا ذکر کیا. 5واں حصہ دینا اللہ کی راہ میں. 5واں حصہ بولے تو 100 کو 20 روپے 20%. یہاں کیا ہے 100 میں 2.5 روپے ہے یا 100 میں 20 روپے ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، پیاری سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو. اور واخرج اللہ قرضا حسنا، یہ سب ہونے کے بعد قرضہ بھی دیو اللہ کو. جب معاملہ جو ہے 2.5 روپے سے 20 روپے سے اور پیاری چیز سے اسلام کو بہت زیادہ ضرورت ہے تو قرضہ بھی دینا ہے. اللہ کو قرضہ دینا ہے. اللہ کو قرضہ بولے تو اللہ والے کو قرضہ دینا. انہوں جب اسلام کے لیے میدان میں کام کرنے کے لیے ٹھہرتے، بے یار و مددگار رہتے، دولت مند لوگ سب جو ہے نا ان کے مخالف رہتے، وقت کے حاکم ان کے خلاف رہتے، سمجھنے والے چند لوگ وہ بھی اگر ہاتھ پکڑ لے کے بیٹھے تو میدان میں کام کیسا کریں گے؟ ہندوستان اتنی وسیع و عریض جو ہے نا زمین ہے، ایسے علاقے میں سخت جو ہے نا یہاں پر بت پرستوں میں دین اسلام کا کام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. پہلے تو لوگ کھڑے ہونے کے لیے گھبرا رہے، اور جب لوگ جو ہے نا ہمت کر کے میدان میں کھڑے ہوئے ان کی مال سے بھی اگر مدد نہیں کریں گے تو دین کیسا پھیلے گا؟ اس لیے حضرت صاحب قبلہ عالم لوگوں کو جو ہے اشاعت اسلام کے لیے مال طلب کرے. ہر سال رمضان میں حضرت صاحب قبلہ عالم زکوٰۃ کے لیے اخباروں میں مضامین دیتے تھے، اور اس کا نصب العین کیا تھا؟ تبلیغ اسلام، اشاعت اسلام. گھرا بنا کے دینا، کپڑے خرید کے دینا، راشن خرید کے دینا، یہ تو زمینی کام ہے. حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے کہ ملک اور قوم کی خدمت میں مرے جاتے ہیں، کیا انہی کاموں میں کفار کا نمبر کم تھا؟ یہ تو عام جو ہے نا حکومت آپ دیکھیں گے یورپ میں، دوسرے ممالک میں، وہاں پر روٹی کپڑا مکان بانٹنے کے لیے حکومتیں فنڈ چلا رہے، کھانا پینا دینے کے لیے بہت سے لوگ ہیں. آپ کا سب سے بڑا فریضہ کیا ہے؟ اشاعت اسلام. جب اسلام قائم ہوگا تو یہ جو بڑے بڑے دولت مند جو اژدہے بن کے بیٹھے ہوئے ان کی دولت کو لے کر غریبوں کو تقسیم کر کے دنیا سے غربت کو مٹا دیتے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں زکوٰۃ کا نظام جب سختی سے قائم کیا گیا، لاگو کیا گیا، تو لوگ زکوٰۃ لے کے آگے ٹھہرتے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہتا تھا، کوئی محتاج تھا ہی نہیں. ہر ایک کو جو ہے نا راشن، کھانا، پانی، پیسہ سب کو جو ہے نا پہنچایا جاتا تھا. تو سب سے پہلے اسلام کو قائم کرنا، اور اس کے لیے تمہاری دولت 2.5 روپے نہیں، سارا سرمایہ. اللہ نے جنہیں زر دیا وہ زر دیتے ہیں. زر کیا چیز ہے؟ خدا کی راہ میں گھر دیتے ہیں، اپنا سرمایہ ہے رکوع و سجود، سامان نہیں رکھتے ہیں، اپنا سر دیتے ہیں. یہ بھی زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کے معنی
صرف جو ہے نا پیسہ نکال کے دینا نہیں ہے. قد افلح من تزکا، اللہ تعالیٰ فرمایا کامیاب ہوا وہ جو اپنے آپ کو پاک کیا. تمہارے اندر کی جو ہے کثافت کو نکال دینا بھی زکوٰۃ ہے، اپنے آپ کو مطہر کرنا. اور ایسے مطہر لوگوں کے ہاتھ میں اگر پیسہ آیا تو وہ پیسے سے اپنا پیٹ نہیں بھرتے بلکہ اشاعت اسلام کے لیے لگاتے. یہ حضرت صاحب اللہ مبلغین کو فقیر بنائے، فقیر بنا کے میدان میں کھڑا کیے. وہ اپنی ساری دولت جب اسلام کے لیے لگاتے تو تمہاری دولت لے کے اپنا گھر کیوں بنائیں گے؟ وہ حضرت صاحب اللہ فرماتے ہمارا بیت المال ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو موت کے پہلے مر چکے ہیں، دنیا کے لیے مرے ہوئے ہیں. موت قبل ان تموت، مرنے کے پہلے مر چکے، یعنی ان کے دنیائی خواہشات کچھ ہے ہی نہیں. نہ جو ہے زرق بر کپڑوں کی جو ہے طلب ہے، نہ بڑا محل بنانے کی طلب ہے، نہ آرائش و زیبائش کی طلب ہے. جھوپڑیوں میں زندگی گزار رہے اور کام بڑے بڑے بادشاہ نہیں ادا کر سکتے، وہ کام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. جہاں میں جب بھی میرا جوہر آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں. قلندروں سے اللہ کا کام ہوا. تو اس لیے جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ہونا گویا کہ خدا کے ساتھ ہونا اللہ کے غلبے کے لیے، یعنی دین کے غلبے کے لیے میدان میں اترنے کے مماثل ہے. تو فقیروں کو جو لوگ گداگر سمجھے ہوئے ہیں، در در پھر کی جو خیرات لیتے، ان کو اگر کوئی جو ہے فقیر سمجھا تو وہ تو اپنے پیٹ کے لیے مانگ رہے، اپنا گھر چلانے کے لیے مانگ رہے. لیکن روحانی انسان اس کے لیے نہیں مانگتا، بلکہ وہ کھڑا ہوتا ہے غلبہ اسلام کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے. انما الصدقات للفقراء والمساکین. اور مسکین کے معنی کیا ہے؟ مسکین کے معنی یہ کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اگر اس کے پاس جو ہے نا کوئی مکان ہے، کھیت ہے، تو بھی اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اس کو ذریعہ معاش نہیں بناتا. ویسے انسان کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے. تو جو راہ خدا میں کام کرنے والا ہے وہ مسکین ہے. اپنے خواہش، سکین کے معنی چھری ہے. مسکین بولے تو اپنے خواہشات پہ جس نے چھری پھیر لیا، خواہشات اس کے پاس نہیں ہے. ایسے وجودوں کو تو آج جو ہے زکوٰۃ دیتے لوگ کروڑوں پتی، مدرسوں کو کروڑوں روپے ہے ان کے پاس بیلنس، اور ہر سال پھر جو ہے نا زکوٰۃ کے لیے ان کے جھولیاں دراز ہوتے رہتے. اور اشاعت اسلام کا کام تو ان کے تصور میں نہیں ہے. غلبہ اسلام کا کام کیا ہے؟ مدرسے لمبے چوڑے کرو، بچوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھاؤ. کاروں میں پھرنے والے اور زکوٰۃ، ان کو اگر شرعی نظر سے اگر دیکھا جائے تو ان سے زکوٰۃ لینا. کاروں میں پھر رہے، بینک بیلنس اتنا ہے کہ برسوں ختم نہیں ہونے والا نہیں ہے، مگر پھر بھی جو ہے دست دراز ہے. تو اس کے لیے اسلام کا مال نہیں ہے. یہ جو زکوٰۃ ہے سب سے پہلے اشاعت اسلام کے لیے ہے، بعد میں ذیلی کاموں کے لیے ہے. بھوکے پیاسے، مجبور، محتاج، ننگے بھوکے، ان کو جو ہے یہ ذیلی جو ہے کام ہے. سب سے بڑا کام کیا ہے؟ اشاعت اسلام، غلبہ اسلام کے لیے، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب میں اسلام کو قائم کرے. اور جب یہ تھوڑا سا مال قیصر و کسریٰ کے خزانے فتح کر دیا تو قیصر و کسریٰ کا مال کس کا ہوا؟ ان غریبوں کا ہوا، جو صرف جو ہے مٹھی بھر کھجور جھوپڑیوں میں تھوڑے جو ہے مال پہ گزر بسر کرتے تھے. ایران فتح ہو گیا، ساری دولت ان کے حوالے ہوئی. اگر یہ مٹھی بھر دولت اللہ کی راہ میں نہیں لگاتے، میدان میں نہیں نکلتے، اسلام کے لیے میدان میں کام نہیں کرتے، تو قیصر و کسریٰ کے خزانے کیسا اسلام کی جو ہے بیت المال میں آتے تھے؟ تو اس لیے مال جمع کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے اشاعت اسلام. شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. حکومت کے رقبے بڑے کرنا بھی نہیں ہے، اور نہ جو ہے مال جمع کرنا ہے، بلکہ انسانوں کو خدا سے جوڑنا.
اللہ کی طرف لے کے آنا، یہ دولت لے کے پھرے صحابہ اکرام۔ تو اس لیے یہاں پر فقیر جو ہے اس کام کو انجام دینے کے لیے اپنی زندگی لگا کے انہیں جو ہے وقف ہو جاتا، اللہ کے کام کے لیے وقف ہونے والے ایسے مبلغین ہندوستان میں کھڑے ہو گئے جو بڑے بڑے کاروبار کرنے والے تھے، دولت بے حساب دولت ان کے پاس تھی، وہ ساری دولت اللہ کے لیے لٹا کے فقیر بن کے کھڑے ہو گئے اور رات دن تبلیغ اسلام کے کام میں لگے ہوئے، کبھی مٹ میں جا رہے، کبھی مندر میں جا رہے، کبھی چرچ میں جا رہے، گرجا گھروں میں جا رہے۔ اگر انہیں وہی جو ہے دنیا اتنی بڑی صلاحیت سے اگر دنیا کا کام کرے تو کروڑوں روپے کماتے، لیکن جو ہے اپنی صلاحیت کس کے لیے لگا رہے؟ اشاعت اسلام کے لیے۔ آپ ان کو مٹھی بھر دولت بھی دینا اگر تم جو ہے نا اپنی ذلت سمجھتے یا ان کو دیے تو کیا ہوتا سمجھتے، تو اشاعت اسلام کا کام کون کرتے؟ بولے بڑے بڑے مدرسے والے کر رہے کیا؟ نہیں کر رہے۔ انہوں مدرسوں کی جو ہے کلاسز بڑھاتے بیٹھے ہوئے، اور جب بھی اسلام دنیا میں پھیلا فقیروں سے، اولیاء اللہ سے، بزرگان دین سے اسلام پھیلا ہے، نہ کتابوں سے، نہ کالج سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ دین جو ہے بزرگوں سے پھیلا ہمیشہ۔ خواجہ غریب نواز ہندوستان کے اندر فقیر بن کے آئے اور لاکھوں لوگوں کو داخل اسلام کرے۔ آپ کی خدمت کرنا گویا کہ خدا کی خدمت کرنا ہے، آپ کا ساتھ دینا اللہ کا ساتھ دینا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایسا ہی جو مومن اسلام کی خدمت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اس کی مدد کرنا ہم پہ فرض ہے، اور یہ تبلیغ اسلام فرض ہے، فرض کفایہ ہے۔ اگر آپ اسلام کی دولت یا اسلام کی نعمت ان تک نہیں پہنچیں گے تو وہ آپ کا دامن پکڑیں گے روز محشر میں۔ کلمہ تم پڑھے، قرآن تم پڑھے، نماز تم پڑھے، ہم کو بت پرستی پہ چھوڑے، دین تمہارے پاس تھا، اسلام تمہارے پاس تھا، قرآن تمہارے پاس تھا، کیوں نہیں پہنچا ہم تک؟ تمہاری جو ہے مسجد کی چار دیوالی میں نمازیں سجدے جو ہے نا کرتے رہے، ان تک نہیں پہنچے۔ صحابہ اکرام مکے سے مدینہ آئے، مدینہ سے ملک شام گئے، یمن گئے، ایران گئے، 23 سال کے اندر دنیا کے کونے کونے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام پہنچا دیا۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے ایسے وجودوں کو حضرت صاحب قبلہ عالم ایسی جماعت بنائے جو مال جمع کرنے والی نہیں ہے بلکہ دین اسلام کے لیے قربان ہونے والی جماعت ہے۔ رات ہوتی ہے تو سجدے میں پڑے رہتے ہیں، دن نکلتا ہے تو ہیں تیرے ثنا خانوں میں، جن کے رہنے کا ٹھکانہ ہے نہ سونے کی جگہ، جن کا بستر کبھی مسجد کبھی ویرانہ میں، نام لیوا تیرے ڈھونڈا جو میں انسانوں میں، چند انسان نظر آئے مسلمانوں میں۔ یہ چند لوگ ہیں، جس طرح جو ہے رمضان کے چند دن ہیں، ایام معدودہ گنتی کے دن ہیں، تو اسی طرح ایسا اسلام کی خدمت کرنے والے بھی چند لوگ ہیں۔ ان کی آپ اگر مدد کریں گے، ان کے زور بازو بنیں گے تو آنن فانن میں اسلام کا پیغام پہنچ جاتا۔ اور یہ جو بھوک کی جو ہے نا آگ میں جل رہے ہیں، اس سے زیادہ دوزخ کی آگ میں جلنے والے لوگ ہیں، ان کو بچانا سب سے بڑا جو ہے نا فریضہ ہے۔ جو لوگ جو ہے جہنم کے حوالے ہو رہے، اس کی غیرت کس کو ہونا چاہیے؟ ہم مسلمانوں کو ہونا چاہیے۔ تو بیت المال یا زکوٰۃ کا مال سب سے پہلے اس کام کے لیے جمع کرنا جس کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمع کیے تھے، تبلیغ اسلام کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے۔ ہماری رہی صحیح دولت اسلام کے لیے لگ جائے تو ہم بہت جو ہے نا مبارک ہے، بابرکت ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے فقیر بنا کے کھڑا کرتا دین اسلام کا کام کرنے کے لیے، مالدار بنا کے کھڑا نہیں کرتا، فقیر بنا کے کھڑا کرتا، تاکہ ساری دولت اسلام کے لیے لگائے اور جو ہے کل کی فکر کرنے والا نہ ہو۔ کل کی فکر حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہمارے مبلغین قوت لا یموت، یعنی زندہ رہنے کے مماثل جو ہے مال لیتے، سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ڈھیر جو ہے مال جمع کرتے نہیں بیٹھے مبلغین کے گھر آ دے گئے۔ حضرت صاحب قبلہ عالم کے زمانے میں حال تک بھی
جھوپڑیاں، بالکل مولانا سید قاسم صاحب مبلغ اسلام ابو البرہان کرناٹک میں بڑے بڑے مٹھوں میں مندروں میں بیانات ہوئے تو بڑے بڑے سوامیاں اسلام سے متاثر ہو جاتے، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ آپ جو ہے اتنا دلائل سے اسلام پیش کرنے والے، انگریزی بہترین جاننے والے، کنڑی بہترین جاننے والے، قرآن کریم کا کنڑی زبان میں ترجمہ کیے، ایسے جو ہے مبلغ انجمن میں رہتے تھے۔ ایک بنگلور کے بہت بڑے سیٹ حیدرآباد ہے، تو انہوں مولانا سید قاسم صاحب مبلغ اسلام سے ملنے کے لیے آئے۔ ارے یہاں پر مولانا سید قاسم صاحب رہتے حیدرآباد میں، ان سے مل کے جائیں گے۔ تو انجمن کو آئے تو سید قاسم صاحب کا مکان کدھر ہے پوچھ رہے، تو گھر پہ لے کے گئے تو گھر پہ دروازہ نہیں تھا، گھر کو ٹاٹ جو ہے نا لٹکا ہوا ہے، دروازہ ہی نہیں، اور گھر ہے تو بالکل جو ہے ردے کا، مٹی کے تودے جمع کر کے اوپر سے موٹے موٹے کویلیاں ڈالتا، پہلے آپ جو ہے نا ٹینا بھی نہیں تھے، کویلیاں ڈالتے تھے، کویلیوں کا دروازہ نہیں ہے تو ٹاٹ کا تھیلا جو ہے سی کے دروازے کو لگائے، اور پورا کرناٹک نیچے اوپر کرنے والے پورے ہندوستان کے اندر تبلیغ اسلام سے زلزلے پیدا ہو رہے۔ حضرت صاحب قبلہ عالم کے ساتھ رہ کر حضرت صاحب قبلہ عالم فرمائے کہ میرے رفیق سفر و حضر، میرے سفر میں اور حاضر میں جو ہے نا یعنی حاضری میں اور سفر میں ہمیشہ میرے ساتھ رہنے والے، اتنے پیشن گوئے آپ کے متعلق ہے۔ آپ اگر لوگوں سے مطالبہ کرتے تو لاکھوں کی دولت آپ کو مکان بلڈنگ بنا کے دیتے تھے، لیکن وہ دولت جو بھی دیا اس کو اسلام کے لیے لگائے، دین کے لیے لگائے، اور جتنی ضرورت ہے اتنا ہی جو ہے نا اپنے لیے استعمال کریں۔ تو بہرحال یہ جو ہے فقیروں کے اندر یہ درد ہوتا ہے اسلام کا، آپ کے مال کا، ایک ایک پیسے کا، کہ وہ جس طرح ہم ہیں اسی طرح تمہارے اندر بھی دین کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے۔ تو یہ جو ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیروں کا جو ہے تصرف کیا ہے لوگ نہیں جانتے۔ حضرت صاحب نے فرمائے کون جانے کہ فقیروں کا تصرف کیا ہے، ان کی غیرت میں رب نے کیا ہے، ان کی غیرت میں رب نے جہاں میں کیا ہے کیا کیا، ان کی بے طوری حکومت کو بدل دیتی، ان سے بے طوری حکومت کو بدل دیتی ہے، بس اسی کام کو آتے ہیں جہاں میں فقراء۔ ان سے اگر کوئی بے طوری کرا، فقیروں کو ستانا پیش خیمہ ہے تباہی کا، بکھر جاتا ہے شیرازہ شہنشاہوں کی شاہی کا۔ بڑے بڑے شہنشاہ جو تباہ ہوئے وہ فقیروں کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے، ارے ان کو کیا ضرورت ہے، ان کی جو ہے نا کیا قدر کرنا ہے، انہوں تو بالکل جو ہے غریب آدمی ہے۔ جب ان کو حقیر نظر سے دیکھے تو ان کی ساری دولت زمیندوز ہو جاتی۔ حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے کہ بس یہی چاہیے اگر ہے خدا قوت والا، آ غریبوں میں کرے شاہوں کو تاہو بالا۔ اللہ جو ہے طاقت والا ہے تو طاقت لے کے آنا، پیسے والا بن کے آنا بڑی بات نہیں ہے، غریبوں میں آ کے بڑے بڑے بادشاہوں کو تباہ کر دیتا اللہ تعالیٰ، کیونکہ طاقت اس کی ذات میں ہے، اس کے ہتھیار لانے سے وہ طاقتور نہیں ہوتا، بلکہ جو ہے اس کی ذات میں جو ہے عزیز و جبار ہے۔ تو ایسا کوئی روحانی انسان غریب بن گیا تو یہ نہیں سمجھنا کہ انہیں کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، زمین اور آسمان کی طاقت اس کے پاس ہے، اس کو چھیڑنا خدا کو چھیڑنا ہے، اس سے بے طوری کرنا اللہ سے بے طوری کرنے کے مماثل ہے، اور اس کی تعظیم کرنا خدا کی تعظیم کرنے کے مماثل ہے۔ تو اس لیے جو ہے روحانی انسان بالکل نہتہ بن کے آتا، دولت کے انبار جو ہے جما لے کے نہیں آتا، اور اس کی ساری طاقت آسمان میں ہوتی ہے، آسمانی طاقت کا مظہر بن کے آتا، دیکھنے میں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن بڑے بڑے حکومتیں تباہ و برباد ہو جاتے۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کا جو گدا ہے وہ قیصری کیا ہے۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کوئی حقیقت نہیں رکھتی، انہیں جو سکندر بنا لوگوں کا پیسہ جمع کر لے کے بنا، ایک اللہ والا جو حاکم بنا وہ پیسہ جمع کر کے نہیں بنا، بلکہ ان کے دلوں پر احسان کرنے کی وجہ سے انہیں حاکم بنا ہوا ہے، اس کے لیے جان دینے والے ہیں،
انہیں جو ہے دولت کے انبار لے کے نہیں بیٹھا، بلکہ جو ہے علم قرآن لے کے بیٹھا ہوا۔ تو اس لیے فقیر میں اور شہنشاہ میں، بادشاہ میں زمین اور آسمان کا فخر ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور یہ علامہ اقبال فرماتے کہ نہیں فخر سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، یہ نگاہ کی تیغ بازی وہ سپاہ کی تیغ بازی۔ فقیر میں اور سلطنت میں کوئی امتیاز نہیں ہے، یہ جو ہے جو شہنشاہ ہتھیار سے لوگوں کو اپنے اثر جو ہے ڈال کے جھکا دیتا، یہ فقیر اپنی نظروں سے جھکا دیتا۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے ایک فقیر اللہ والا جب غریب بن کے آتا تو اس کو یہ سمجھنا کہ یہ گداگر ہے، اور جو ہے اس کی مدد کرنے سے ہمارے کیا ملیں گا، بڑے بڑے مدرسوں میں دیو اور بڑے بڑے جو ہے اداروں میں دیو جہاں پر بڑے بینر لگاتے، تمہارا نام اخباروں میں دیتے، ویسی جگہ جو ہے دینا فخر سمجھتے اپنا۔ اس سے اشاعت اسلام کا کام نہیں ہو رہا ہے۔ آج دیکھیے جتنے بڑے بڑے دارالعلوم ہیں جہاں پر جو ہے سوائے وہاں پر تعلیم دینے کے اشاعت اسلام کا تصور ہی نہیں ہے ان کے پاس، کیونکہ یہ جو کام ہے بہت جو ہے جگر کا کام ہے، دل گردے کا کام ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والوں کا کام ہے۔ میدان میں جو اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے پیش کرتا اللہ کی راہ میں، ویسا بندہ جو ہے وہ اللہ کا کام کرنے کے لیے کھڑا ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کو دینے کے لیے، اور حضرت صاحب قبلہ عالم فرما رہے انسان اپنے جو ہے جب بھی بیج ہے زمین میں اگر پیرنے کے بجائے پانی میں ڈالا تو فصل آتی کیا، یا آگ میں ڈال دیا یا ہوا میں اڑا دیا تو اس کا جو ہے نا فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہماری جو زکوٰۃ ہے جہاں دینا ہے اور جس کو دینا ہے اگر وہ ہم غور نہیں کریں گے اور اڑا دیں گے تو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کے دل کی تسکین کے لیے دیے، لیکن اس سے نہ آپ کا فائدہ ہوا نہ اسلام کا فائدہ ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے جو دولت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے آپ کے جو ہے نا خدمہ میں جو ہے دولت کو رکھے، آج آپ کی دولت ساری دنیا بھی اگر کوئی لٹا دیا تو اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ یا ایک جو ہے نا مٹھی کھجور جو صحابی دیے، دنیا کی ساری دولت بھی اگر تقسیم کرا تو وہ درجہ نہیں لا سکتا، کیونکہ وہ براہ راست حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دیے۔ ایسا ہی جس دور میں جو روحانی انسان ہے اس کو دینے سے گویا کہ خدا کو دینا ہے، یہ چیز ہے جو ہے۔ اور انسان جس طرح اللہ کے راہ میں حضوری کرتا اور جو ہے تڑپتا اور تلاش حق کے لیے اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی راہ میں فنا کر دیتا تو اس کو ویسے وجودوں سے ملا دیتا اللہ تعالیٰ۔ ارے ہمارے کو مل رہے نہیں، ہم کو نظر نہیں آ رہے ایسے لوگ، تو آپ تلاش نہیں کر رہے۔ من جدہ وجدہ، جیسی آپ جدت کریں گے، جیسی آپ تڑپ رکھیں گے، ویسے لوگ آپ کے سامنے آتے، اور آپ کا جیسا مال ہے ویسے لوگ جو نا لینے والے آپ تک آتے۔ آپ کا مال اگر پاک ہے تو پاک لوگوں کے ہاتھوں میں ہی جاتا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے۔ آپ کا جو ہے نا پاک اگر مال ہے تو پاک وجودوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتا آپ کے پاس۔ اگر نہیں، آج زکوٰۃ دینے والے کیسے ہیں؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں، مال جو ہے نا کس طرح کمانا چاہیے، حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، اور دکھاوے کے لیے کپڑا لا کے بانٹ رہے، 2 میٹر گھر کے سامنے لائن لگی ہوئی ہے بھکاریوں کی۔ یہ زکوٰۃ کا نظام ہے کیا؟ زکوٰۃ کا اصل نظام تو یہ ہے کہ پہلے جو ہے ایک نظام قائم کرے اور اس کے تحت سارے انسان اس میں زکوٰۃ جمع کرے، اور دینے والے کو اس طرح دے کہ وہ غربت سے نکل جائے، غریبے سے نکلنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو جو نوازے آپ، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے حساب دولت دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب غزوات سے جہاز سے مال آ جائیں گے حنین میں 100 اونٹ دیے، ایک صحابی کو جو ہے 100 اونٹ، 200 گھوڑے، بے حساب سونا چاندی۔ اللہ کے رسول کے سوا کوئی دے نہیں سکتا اتنی دولت، ساری دولت آپ کی ہے، آپ جو ہے نا فتح کرے، لیکن وہ دولت اپنے لیے نہیں رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سب جو ہے نا غریبوں کو، کام کرنے والوں کو بانٹ دیے۔ یہ ہوتا
زکوٰۃ کا مال خالی جمع کر لے کے ٹرسٹ بنا لے کے بیٹھنا جو ہے یہ بہت بڑی شان نہیں ہوتی. یوم جدید رزق جدید، آج آیا تو آج پورا صرف کر دینا، کل پھر جو ہے نا اللہ آپ کے خزانے میں دولت بھرنے والا ہے. خدا کی راہ میں لٹانے سے دینے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا. سخی کے پاس کبھی دولت ختم نہیں ہوتی، یاد رکھو. جو سخی ہوتا اس کے پاس دیکھنے کچھ بھی نہیں نظر آتا، مگر اللہ ایسا دستخط دیتا کہ جتنا بڑا کام ہے اتنی دولت اس کے پاس آ جاتی. یہ روحانی راز ہے. تو بہرحال یہاں پر جو ہے والفقراء والمساکین والعاملین، عاملین بھی جو ہے میدان میں جا کے کام کرنے والے، لوگوں کو جمع کرنے والے، دولت کو جو ہے نا اکٹھا کرنے والے، یعنی زکوٰۃ جو ہے نا زکوٰۃ بھی لے رہے کس لیے؟ کام کے لیے لے رہے. والغارمین وابن السبیل، اور جو ہے جو قرضدار ہے یا جو ہے رقبہ کہتے ہیں کہ گردن چھڑانا، غلاموں کو جیلوں سے چھڑانا. تو یہ سارے چیزیں اگر دیکھیں گے تو اس کا ایک ظاہری پہلو بھی ہے اور اس کا ایک روحانی پہلو ہے. روحانی پہلو یہ ہے، یہ تبلیغ اسلام کے لیے جو لوگ قید بند ہو جاتے یا ان کو جو ہے تکالیف دیتے تو ان کے لیے راستہ فراہم کرنا، ان کی جو ہے رہائی کا جو ہے نا سامان کرنا، یہ دولت مندوں کی ذمہ داری ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو انصار بے حساب دولت لٹائے، دولت میں سے دولت دیے، گھروں میں سے گھر دیے، یہاں تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انصار کے فضائل اور ان کی ایثار و قربانی کا جو ہے فضیلت بیان فرمائے تو ایک صحابی فرماتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 2 بیویاں ہیں، اگر کسی مہاجر کو اگر کوئی عورت نہیں دے رہی، شادی نہیں ہو رہی تو میں ایک بیوی کو طلاق دے کے ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. فرمائے کتنی بڑی بات ہے. حضرت صاحب اللہ نے فرمائے مال و کپڑا دیا اور بیویاں کر دی حاضر، ہے کوئی ایسے بھی انصار بتانے والا؟ کوئی جو ہے اپنی بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن صحابہ کرام کا ایثار جذبہ سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے منظور تو نہیں کرے، لیکن ان کا جو جذبہ ہے وہ قابل ستائش ہے کہ اسلام کے لیے سب کچھ جو ہے دینے کے لیے تیار ہو گئے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض نظر تھی کہ صحابہ کرام کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی. تو بہرحال جو ہے اللہ تعالیٰ جو زکوٰۃ کا جو فرض رکھا ہے، فریضہ زکوٰۃ، اس سے اسلام کی اشاعت ہے اور اسلام کو میدان میں کام کرنے کے لیے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کی مدد کرنا ہے. اگر وہ مدد کریں گے تو آپ بھی کرنے کے مماثل ہے. حضرت ثاقب العالم مبائن اور مبلغین، مبائن بولے تو وہ بھی بیعت کردہ کو مبائن بولتے ہیں، لیکن جو ہے انصار کے درجے پہ، یعنی مال تجارت کرنے والے، نوکری کرنے والے، نوکری کر کے اپنے مال میں سے اسلام کی خدمت کے لیے حصہ دینا، یہ بھی جو ہے دین کی خدمت کرنے کے مماثل ہے. مہاجر اور انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنت کے ایک ہی طبقے میں رہیں گے. فرمائے مال دینے والے اور جان دینے والے، کیونکہ ان کے مال کی وجہ سے یہ آگے بڑھ کے اسلام کو پیش کرے، پھیلائے. اگر ہتھیار نہیں خریدے، گھوڑے نہیں خریدے، میدان میں آگے نہیں بڑھے تو دین کیسے آگے بڑھتا؟ تو ان کا مال اور مہاجرین کی جان، یہ دونوں کی وجہ سے عرب کے اندر جدھر دیکھے ادھر اسلام کے فتوحات نظر آئے. تو اس طرح جو ہے یہاں پر بھی، حالانکہ یہاں پر کوئی حکومت، کوئی جو ہے قانون نافذ نہیں ہے زکوٰۃ کے لیے، لیکن ایسے عالم میں بھی اگر اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے اگر اپنے مال کو، اپنی دولت کو اسلام کے لیے خرچ کرتا ہے تو وہ بہت جو ہے اللہ کے پاس مبارک ہے اور جو ہے نا درجات پانے والا ہے. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوب، یعنی جو نومسلم ہیں اسلام میں داخل ہو جاتے ان کو پیسہ جو ہے، پیسے سے مدد کرنا بھی یہ زکوٰۃ کے جو پیسوں میں سے فرض ہے ان کو دینا، کیونکہ خاندان چھوٹا، قبیلہ چھوٹا اور ان کے اپنے عزیز و اقارب چھوٹے. تم اگر ان کو اپنا دوست نہیں بنائیں گے، اپنا پیسہ جو ہے نا ان کے لیے نہیں لگائیں گے تو ان کی جو ہے ہمت افزائی کیسا ہوتی؟ ہم ہمارے بچوں کے لیے بے دریغ جو ہے نا مال اٹھا دیتے، دن بھر کمایا ہوا پیسہ بچوں کو، بیوی کو لگا دیتے. وہ اللہ کے لیے اللہ کا بندہ بنا، اگر ہم جو ہے نا اپنے مال میں سے اس کو نہیں دیں گے تو اس کی جو ہے دلجوئی، یعنی جو ہے نا اس کی تسلی کس طرح ہوگی؟ تو اس لیے جو زکوٰۃ کا مال ہے مؤلفۃ قلوب اور نومسلم کو بھی دینا ہے، والغارمین اور قرضدار کو، فی سبیل اللہ، وہ فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں کام کرنے والے ہیں. اور وابن السبیل بولے تو مسافر، جو مسافر ہے ان کو بھی جو ہے اللہ کے راہ میں یعنی مال دینا یہ مسلمانوں پہ فرض ہے.
اور جب اس فریضے کو، کیونکہ کسی دین کے اندر قانون نہیں ہے، دے دیتے دان کرنا، دکشینہ دینا، یہ سب ہے، قانون نہیں ہے، نہیں کرنے والا گناہ گار ہے بول کے نہیں بول سکتے۔ اسلام میں کیا ہے؟ قانون ہے، فرض ہے، نہیں دیا تو گناہ گار ڈنڈے مار کے بھی آپ کا مال جو ہے نا لے سکتے۔ یہ چیز ہے، کسی مذہب میں نہیں ہے اس طرح کا جو ہے نا فرض ہے جو غریبوں کو اٹھانے کے لیے۔ اسلام میں مالداروں کو پیسہ دینے کا نہیں ہے، غریبوں کو پیسہ دینا ہے، اور مالداروں سے پیسہ لینا ہے، لے کے غریبوں کی طرف بہانا ہے۔ تو بہرحال یہ فطری دین ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پاکیزہ نظام بنائے، اس پر اگر کوئی عمل کرا تو ساری دنیا کو جنت بنا سکتا۔ بہرحال جو ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔